سنو غور سے، اس بات کو سمجھو، علماء مشائخ الفاظ پڑھ رہا کہ بارگاہوں میں حاضر ہو کر ان سے گزارشیں کرو کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے میرے باپ کے لیے، میرے دادا کے لیے، انسان ثواب کے لیے. بڑی پیاری چیز، بہت اچھی چیز. بلا طلب انہیں نظر و نزول پیش کیجیے، محبت کے ساتھ. تو وہ قرآن کی تلاوت ہوئی، اس کا ثواب الگ ہے، اور جو نظر و نزول بلا طلب تم پیش کر دو گے اپنی مرضی سے، اس کا ثواب الگ، اس کا ثواب الگ ہے. یہ سب چیزیں کارے خیر ہیں، مگر بدل متعین کرنا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب خود آپ جو وہ کر سکتا ہے اس کے سوچ سے بھی زیادہ اخلاص نیت کے ساتھ ان کی خدمت کرے، حتیٰ کہ ہاتھ میں برتن دے کر، لوٹا دے کر، تھیلا دے کر، اور ایسے ودا کرتے ہیں جیسے شیطان کو گھر سے اب نکال دو واپس نہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. عزت کے ساتھ کچھ بھی لینا ہے ان کی ضروریات کا لحاظ کر لو، ان کی ضروریات کا لحاظ کرو. کچھ بھی دینا ہے تو آپ ان کے ضروریات کے اعتبار سے جو بھی پیش کر دیں گے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ ان پر ثواب عطا فرمائے. آج ایک ڈھونڈ اور چل پڑا، لوگ لکھ دے دیتے ہیں واٹس ایپ پہ 35 قرآن ہماری طرف سے لکھ دیے، 40 قرآن ہماری طرف سے لکھ دیے، 100 قرآن ہماری طرف سے لکھ دیے. اب وہ کما رہا ہے، مستنگا بنا گھوم رہا ہے. ایک اسے ہم کو 12 دن ہی 35 قرآن وہاں سے آئی گئے، کیا نام ہے، بڑودا سے 40 قرآن وہاں کلام آ گیا بمبئی سے، اور 50 قرآن آ گیا وہاں سے حیدرآباد سے، اور 20 قرآن آ گیا بنگلور سے، اور گوسیا والے زندگی میں 12 ایک بات بتاؤ، اپنے ابا کے لیے پورا کلام پاک کوئی پڑھ کر ختم کیا ہے یا کلام؟ اپنے ابا کے لیے یہ 35 قرآن جو بھیجا اس سے پوچھو اس سال اپنے اماں کے 10 قرآن پڑھے ہو؟ اماں کے سالے ثواب کے لیے، پپا کے سالے ثواب کے لیے. اللہ تعالیٰ فضل اللہ فضل فرمائے. ایک صاحب میرے پاس لے کر آئے بادشاہ پہ 35 قرآن بھیجے نہیں. دیکھو اگر محبت پہلے تو کیسے دیتے. ابھی پرسوں انتقال ہوا، ایک دن عید میں گزرا، پچھلے دن 38 قرآن بھیج دیا. اللہ تعالیٰ حال دار کر رہے ہیں. کسی اور اس کے تعلق ہے، لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ہو لگانے کیا تو یاد رکھنا اللہ رحمان ہے، غفار ہے، ایک فرمائے مبارک کا ذکر کرو، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اسی ایک قبولیت کے صدقے میں اللہ چاہے تو پورے خاندان کی مغفرت کیوں ایسا ہو رہا؟ کیونکہ آپ خوش ہو رہے ہیں اور اس کے چنگل میں پھنس رہے ہیں، اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں نے ایگزام میں بتایا 35 قرآن دیا ہے، میں نے کہا ختم قرآن کا ثواب ہوگا. کہیں حضرت کلام پاک نہیں قاری صاحب، کہیں حضرت میں نے کہا ختم قرآن کا ثواب ہوگا. 3 بار سورہ اخلاص قل اللہ شریف کو ختم قرآن کا ثواب ہے، تو ختم قرآن کا ثواب ہوگا. کہیں نہیں والا نہیں، پورے ختم قرآن کا. عجیب حال ہے. اب وہ بھی لاک ڈاؤن کے دور، اس زمانے میں طلبا بھی نہیں، گاہیں بھی نہیں چلے، خون پھان کر کے کتنا کر لیا جائے. پرسوں بیٹھا میں نے 22 پارا ایک صاحب کو دیا، تو پھر انتظار کرے فون پر تو کچھ اور کہتے ہیں. یہ سب چکر چھوڑو، لالی پاپ آپ کے چکر اکڑ کے مت آؤ. صحیح پڑھنا فرض نہیں ہے، مگر جب پڑھو بات سمجھو تو صحیح پڑھنا فرض ہے. صحیح پڑھنا فرض ہے. اور صحیح کیسے ہوگا؟ حروف کو مخارج سے ادا کیا جائے، مخارج و صفات لازمہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. جب صحیح حروف کی ادائیگی ہوگی تب وہ قرآن کی تلاوت ہے. ورنہ قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد پڑھے بیٹھے ہو تو یہ عہد میں اللہ نے نازل کیا
رسول اللہ پہ نازل ہوا، عہد نہیں نازل ہوا ہے، عہد نازل ہوا۔ ہمارے کچھ نئے زمانے والے لوگوں کو نوچنے چوکنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، لہذا ان طریقوں سے بھی آپ کو وہ ہونا ہو، صحیح طور پر قرآن عظیم کی تلاوت ہو، وہی بتایا جائے اور اسی کا انکارے اللہ تبارک تعالیٰ کرم پر۔ رہی بات یہ کھانا کی، یا کھانوں کو کھلاتے کیا یہ بھی ثواب ہے کہ ثواب بھر بھر گئے ہو الٹے باتوں ثواب ملا؟ تو سنیے، ایک حدیث میں آیا ہے چونٹی کو اگر دانا دے دیا جائے تو کارے ثواب۔ چونٹی اب ہماری ماں بہنیں جب وہ پنکھا میں بارش میں چونٹی نکلتی ہے تو آٹا ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں چونٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو سبھی بہت خوش ہوئی، بڑوں کے حالات کا جائزہ کہ ماں بہنیں یہ اچھا کام لائبریری میں کیسے کر رہی ہے، اور ذکر حدیث میں چونٹی وہ دانا ڈال دیا تو یہ کارے ثواب ہے، اور چونٹیاں دانا پا کر کے چلی نہیں جاتی، اکثر گھروں سے غائب ہو جاتی ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے۔ جانوروں کو کچھ پلا دینا یہ اچھی چیز ہے، تو جب چونٹی کو دانا دینا اسے کھلانا یہ ثواب ہے تو یہ حضرت انسان کا اشرف المخلوقات ہے، اور وہ بھی حضرت انسان میں جو علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مولانا، مولوی، حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار یہ کھا لے گا تو یقیناً بہت زیادہ لہٰذا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، رحم کرے، اور وہ مولانا ودا کرنے والا جو طریقہ ایک دوسری رائج ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی خدمت کرو، عزت کرو، احترام کرو، نظر و نظور جو پیش کر سکو پیش کرو۔ اگر آپ اپنی طبیعت سے ایک جوڑا نہیں 10 جوڑا کپڑا اس سارے ثواب کے لیے دینا چاہتے ہیں دیجیے۔ اب وہ حال یہ ہے کہ اڑا دیں گے بہت زیادہ، وہ 35 جو فرضی والا بھیجا ہے نا 35 قرآن اس کو دے دیں گے، ہاں حضرت لے لیو 35,000، اور یہ 40 دن کلام بعد بلا طلب کے پڑھ رہا ہے اس سارے ثواب کے لیے تو 3,000 طے کرنا درست نہیں ہے، پہلے کیا جائے گا۔ لیکن جب آپ کے ماں باپ کے اشارے ثواب کے لیے اس طرح خلوص نیت کے ساتھ یہاں پہ قرآن کام کر رہا ہے تو بغیر طلب کے آپ کا وجدان کیا بول رہا ہے، آپ کی محبت کیا کہہ رہی ہے، آپ کی ارادت کا کیا تقاضا ہے، جس نے میرے مرے ہوئے باپ کے اس سارے ثواب کا انتظام کیا ہے، ہم اس کو اس کی اپنی طبیعت سے یہ کبھی خدمت کریں گے کہ وہ آنے والا بھی خوش ہو۔ لہٰذا وہ حکوم یہ دے کر اور یہ دے کر کے اور پھر بولا وہ نکلو، یعنی جب تک ذلیل نہیں کر دیں گے مکمل طور پر جب تک عزت کے ساتھ خود اس کے گھر تک پہنچا جو بھی آپ کو دینا جو بھی آپ کو لینا۔ اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں، سن لیجیے، یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ کچھ بچے پڑھتے ہیں خالی پیزا ڈھونڈتے ہیں اور 40واں پڑھنا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے، 40واں ڈھونڈنا فرض ہے، لیکن وہ بھی اپنی غربت کی وجہ سے کچھ معاملات کی وجہ سے یہ ایسا دیکھتے ہیں۔ یہ حالات ختم ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو کام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کرم دعا ہے، اللہ تعالیٰ جناب بھائی مرحوم مونو صاحب کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور مولا کریم سرکار افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں پیاری پیاری شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ چند کچھ اصلاحی اور کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی، جو ہماری مذہبی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اپنے بارگاہ کرم سے اس پر جو ثواب عطا فرمائے، مولا کریم جناب مرحوم منو کے روح کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام